القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في احکام الآبار وتطہیرها. یہ فصل کنوؤں کے احکام اور اس کے پاک کرنے کے بیان میں. آبار یہ بیرون کی جمع ہے اور اس کے معنی کنویں کے آتے ہیں. پہلے زمانے کے اندر خاص طور پر پانی کے حصول کا جو ذریعہ ہوتا تھا وہ عام طور پر کنواں ہی ہوتا تھا، اور اس کی تعداد بھی بہت قلیل ہوتی تھی. ہمارے زمانے کی طرح جس طرح آج گھر گھر کے اندر نل لگے ہوئے ہیں، ہینڈ پمپ لگے ہوئے ہیں، ہر گھر کے اندر پانی وافر مقدار کے اندر موجود ہے، اس زمانے کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک محلہ ہے، محلہ کے اندر ایک کنواں ہوتا تھا، اس سے سارے محلے کے لوگ سیراب ہوتے تھے. مسافر جب سفر کرتے تھے جنگل کے اندر کہیں دور دراز کسی گوشے کے اندر کوئی کنواں ہوتا تھا، اس سے لوگ پانی حاصل کر کے پاکی حاصل کرتے تھے اور اس سے اپنی پیاس کو بھی بجھاتے تھے. تو بہت سارے مسائل ہیں جو اس سے متعلق ہوتے تھے، کیونکہ پانی کا تعلق صرف پینے سے نہیں ہے بلکہ وضو اور غسل سے بھی ہے. تو پاک اور ناپاک کا تعلق عبادت سے بھی متعلق ہو جاتا ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں اس سے متعلق، صاحب کتاب نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو سب سے پہلا یہ سمجھ لیں کہ دیکھیے ایک چھوٹا کنواں اور ایک ہوتا ہے بڑا کنواں. دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو شریعت جو ہے، ہماری شریعت مطہرہ، یہ مائع قلیل یعنی تھوڑا پانی، مائع قلیل یعنی تھوڑا پانی، اس میں اگر نجاست کی جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتی ہے، فوراً ناپاکی کا حکم لگا دیتی ہے. اور اگر مائع کثیر یعنی زیادہ پانی ہے تو اس میں اگر تھوڑی بہت نجاست گر جاتی ہے تو شریعت اس کو برداشت کرتی ہے، فوراً اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگاتی ہے. اب سوال پیدا ہوگا مائع قلیل کسے کہیں گے، مائع کثیر کسے کہیں گے؟ تو حدیث سے فقہا نے یہ مسائل مستنبط کیا ہے کہ جو کنواں یا تالاب یا کوئی گڈھا جو بھی ہو، حوض ہو، وہ دہ در دہ کی مقدار کو پہنچتا ہو، 10 ہاتھ لمبائی ہو اور 10 ہاتھ چوڑائی ہو، اتنی مقدار یا اس سے زیادہ ہو، اس کے اندر جو پانی ہوگا وہ مائع کثیر ہوگا، اور جو اس سے چھوٹا ہوگا اسے مائع قلیل کہا جائے گا. تو اس کو یاد رکھیں. اب ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. کہہ رہے تنزح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت. نازح ینزح، واو فتح یفتح سے آتا ہے. اس کے معنی آتے ہیں نکالنا، کھینچنا. تو تنزح البئر الصغیرۃ، چھوٹا کنواں کھینچا جائے گا. یہ اسناد مجازی ہے. مختصر معنی آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے آپ پڑھیں گے کہ جو ہے ایک ہوتا ہے اسناد مجازی اور ایک ہوتا ہے اسناد حقیقی. تو یہ اسناد مجازی ہے، یعنی کنویں کو نہیں کھینچا جائے گا، کنویں کے اندر جو پانی ہے اس کو نکالا جائے گا. کنواں تو اپنی جگہ موجود ہوگا، لیکن ایسا بولا جاتا ہے. کہتے ہیں نہر جاری ہے، تالاب، تو نہر جاری اگر کہا جاتا ہے تو نہر کے اندر جو ہے نہر تو اپنی جگہ موجود ہے. نہر تو محل کا نام ہے نا، جگہ کا نام ہے، اس کے اندر پانی جاری و ساری ہوتا ہے، لیکن ایسا بولا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی. تنزح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست، نکالا جائے گا
چھوٹے کنویں کو یعنی چھوٹے کنویں کے پانی کو نکالا جائے گا. یہاں تک وہی ماء قلیل، چھوٹا کنواں یعنی جو کنواں جس کی مقدار 10 سے کم ہو، تو نکالا جائے گا چھوٹے کنویں کے پانی کو بوقوع نجاست، نجاست کے گرنے سے. وَإِنْ قَلَّتْ، یہ ان وصلیہ ہے، اگرچہ تھوڑا ہو، ان نجاست اگر تھوڑا سا بھی گر جائے تو چھوٹے کنویں کے سارا کا سارا پانی نکالا جائے گا. من غیر الارواسی، ارواس روس کی جمع لید کے معنی میں، گھوڑے گدھے وغیرہ کے فضلہ کو کہا جاتا ہے. من غیر الارواسی، لید کے علاوہ. یہ لید کے علاوہ دیکھیں وہ ان قلت کی جو مثال ہے نا، کا قاطراتی دمین او خمرین، یہ ہے. اور من غیر الارواسی یہ انہوں نے جو ہے استثناء کہیں، ایک طرح سے استثناء ہے. تو پورا مسئلہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. تنصح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست، چھوٹے کنویں کے پانی کو نکالا جائے گا نجاست کے گر جانے کی وجہ سے. وَإِنْ قَلَّتْ، اگرچہ وہ تھوڑا ہو. من غیر الارواسی، علاوہ لید کے. لید یعنی گھوڑے گدھے وغیرہ کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو اگر کنویں کے اندر لید گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کو آگے بیان کریں گے. یہاں بس یہ مسئلہ ہے کہ اگر کنویں کے اندر تھوڑی سی نجاست گر جائے چھوٹے کنویں کے اندر تو اس کا پانی نکالا جائے گا. جیسے اس کی مثال کا قطرۃ دمین، جیسے کہ خون کا قطرہ، او خمرین یا شراب کا قطرہ. تو اگر ایک قطرہ بھی شراب یا خون چھوٹے کنویں کے اندر گر جائے تو سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. وَبِوُقُوعِ خِنْزِيرٍ، اور خنزیر کے گرنے کی وجہ سے بھی سارا کا سارا پانی نکالا جائے گا. وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا، اگرچہ وہ زندہ نکل جائے. وَلَمْ يُصِبْ فَمَهُ الْمَاءَ، اور اس کا منہ پانی میں نہ لگے. خنزیر گر گیا اور فوراً نکال لے گا، یعنی زندہ نکال لے گا اس کو. اور اس کا منہ عام طور پر جو لعاب ہوتا ہے اسی سے جو ہے پاکی اور ناپاکی متعلق ہوتا ہے دیگر جانور کے اندر. لیکن خنزیر چونکہ نجس العین ہے نا، یعنی عین نجاست ہے. جس طرح فضلہ انسان کا فضلہ عین نجاست ہے، اسی طرح خنزیر اس سراپا سرتا پیر نجس ہے، تو سارا نکل جائے گا. وَبِمَوْتِ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدْمِيٍّ فِيهَا، اسی طرح کتے، بکری اور آدمی کے فیہا کنویں مر جانے کی وجہ سے سارا پانی نکالا جائے گا. اس کے اندر شرط یہ ہے کہ کتا، بکری اور آدمی گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالا جائے گا. وَبِانْتِفَاقِ حَيَوَانٍ وَلَوْ صَغِيرًا، اور حیوان کے پھولنے پھٹنے سے اگرچہ چھوٹا ہو. تو حیوان سے مراد یہاں نا وہ جانور جس میں خون ہو اور وہ پانی میں رہنے والا نہ ہو. دمویکن غیر مائین، وہ جانور جس میں خون ہے اور پانی میں رہنے والا نہیں ہے. اگر یہ پانی میں گرتا ہے اور مر جاتا ہے، گرنے اور مرنے سے صرف جو سارا پانی نہیں نکل جائے گا، گر کر مر کر پھول پھٹ جاتا ہے تو سارا کا سارا پانی نکالا جائے گا. تو یہاں سے لے کے یہاں تک جتنے بھی نجس چیز ہیں گر جائیں تو ان تمام صورتوں کے اندر کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا. یہ مسئلہ ہے متعلق مکمل ہو گیا. وَمِئَةَ دَلْوٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ نَزْحُهَا، اور 200 ڈول پانی نکالا جائے گا اگر سارا کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو. یہ سوال مقدر کا جواب ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ ہمارے محلے کے اندر کا ایسا کنواں ہے کہ جس کا سارا پانی ہم نکال پانا ممکن نہیں. جیسے ہم نکالتے ہیں پانی اور نیچے سے پانی نکل جاتا ہے تو سارا پانی نکالنا ممکن نہیں ہے. تو کیا کیا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں 200 ڈول یہ ایک قسم کا ظرف ہوتا تھا پانی نکالنے کا. جیسے ہمارے زمانے کے اندر بالٹی ہے تو بالٹی سے بڑا ہوتا تھا. تو 200 ڈول پانی اگر نکال لیا جائے تو یہ مان لیا جائے گا کنویں کا سارا پانی نکل چکا ہے.
اب آگے کچھ اور مسائل ہیں، کہہ رہے وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَازِمَ نَزْعُ 40 دلواً، اگر کنویں کے اندر مر جائے مرغی یا بلی یا ان جیسے کوئی اور جانور جثہ کے اندر، جسم جس طرح ان کا جسم ہے یعنی جتنے بڑے ہیں اسی طرح، تو لازم نزع 40 دلواً، تو 40 ڈول پانی نکالنا لازم ہوگا۔ دیکھیے اس کے اندر ایک شرط ہے کہ صرف مرے ہوں، پھولے اور پھٹے نہ ہوں، ورنہ مسئلہ پورا نکالنے کا ہو جائے گا۔ تو ان مات فی، اگر کنویں کے اندر مر جائیں، صرف مرنا، صرف کیا کہتے ہیں گرے، اور فوراً جو ہے 10 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد معلوم ہو گیا، یعنی پھولے پھٹے نہیں ہیں۔ جب جانور پانی کے اندر گریں گے نا تو 3-4 گھنٹہ موسم کے لحاظ سے گرنے کے بعد مر جاتے ہیں، اسے رہتے ہیں، پھر جو ہے زیادہ وقت گزر جائے تو پھر جو ہے پانی بھرنے کے بعد پھولنے اور پھٹنے لگتے ہیں، تو پھولے پھٹے نہ ہو، بس مر جائے۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ، اور اگر مر جائے کنویں میں مرغی او ہرۃ یا بلی او نحوما یا ان جیسے کوئی اور جانور، لازم نزع 40 دلواً، تو 40 ڈول پانی نکالنا لازم ہوگا۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَزِمَ نَزْعُ 20 دلواً، اور اگر مر جائے اس کے اندر چوہا یا اس جیسا، جیسے عصفور نے مثال دیا ہے چڑیا، تو اگر مر جائے کنویں کے اندر چوہا یا اس جیسا اور کوئی جانور جیسے کہ چڑیا ہے، لازم نزع 20 دلواً، تو لازم ہوگا نکالنا 20 ڈول پانی۔ دیکھیے سب کے اندر شرط یہ ہے کہ جو بھی جانور مرے ہیں پہلے اس جانور کو نکالنے کے بعد 20 ڈول یا 40 ڈول یا پورا پانی نکالا جائے گا۔ اگر جانور اسی کے اندر ہے تو پورا پانی نکالا جائے گا تو پاک ہوگا ہی نہیں۔ وکان، اچھا سوال یہ ہوگا کہ جب یہ پانی نکال لیا جائے گا تو کنویں کی جو دیواریں ہیں، جس ڈول کو نکالا جا رہا ہے اور اسی طرح جس رسی سے نکالا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب کو الگ سے دھونا پڑے گا یا وہ سب بھی حکماً پاک ہو جائیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب بھی حکماً پاک ہو جائیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرِّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي، اور یہ ذالک کا مشابہ ہے نزوع، یعنی یہ 200 ڈول پانی نکالنا، پورے کنویں کا پانی نکالنا، یا 40 ڈول پانی نکالنا، یا 20 ڈول پانی نکالنا، یہ پانی نکالنا، پانی نکالنے سے کنواں تو پاک ہوگا ہی، یعنی کنویں کا پانی پاک تو ہوگا ہی، طہارۃ للبئر، کنواں بھی پاک ہو جائے گا، تو کنویں کا پانی بھی پاک ہوگا اور کنویں کی جو دیواریں وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ والدلوی، اور ڈول بھی پاک ہو جائے گا، والرشائی، اور رسی بھی پاک مانی جائے گی جس رسی سے جو ہے ڈول کھینچا جا رہا ہے۔ وَيَدِ الْمُسْتَقِي، اور نکالنے والے کا ہاتھ، 200 ڈول یا 100 ڈول یا 50 ڈول یا 20 ڈول جو پانی نکالا جا رہا ہے وہ تو کوئی آدمی نہیں نکالے گا نا، تو آدمی یہ ہاتھ سے ہی نکالے گا نا، تو شروع کے اندر جب 1 ڈول پانی نکالا اس کے اندر اس کا ہاتھ لگا تو ہاتھ ناپاک ہو گیا، لیکن جیسے ہی 20 ڈول پانی نکال لیا مثال کے طور پر، یا جس میں 40 ڈول پانی نکالنے کا حکم نکال لیا مثال کے طور پر، تو اس کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا۔